خوبصورت کلام لکھا تھا قرآن مجید کے لیے جو عکاسی کر رہا ہے ہماری، لیکن ان پر غور کریں اور سوچیں اور سمجھیں کہ قرآن مجید اگر دنیا میں نظر عطش ہو رہا، اس کی وجہ بھی ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا۔ اگر قرآن کے ایک ایک لفظ کو سنتے تو کبھی یہ غیر مسلم نوبت نہ کر پاتا۔ تو ذرا غور کیجئے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں کے نم ہوتی نہیں، کہنے کے میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے لوگوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے۔ ایک بار انسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قرآن پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قرآن پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کسی بز میں مجھ کو بار نہیں، کسی بز میں مجھ کو بار نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں۔ مسلمانوں، قرآن مجید کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ آج کفار جو قرآن مجید کی برہمتی کر رہے ہیں، وہ ہر سال یا کچھ مہینہ بعد ٹیسٹ لگا کر مسلمانوں کے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمانوں کے ایمان میں طاقت ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے ناطہ توڑا۔ آج یہ جانے کے لوگوں، میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ سوائے غریب لوگوں کے بچوں کے علاوہ کوئی قاری قرآن نہیں بن رہا، لیکن ہم سب نے قرآن سے ناطہ توڑنے کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کی برہمتی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم سب کو آج یہاں عہد کرنا ہوگا کہ ہماری الماریوں میں جو بڑا قرآن ہے وہ اس پر گرد و غبار نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم بار بار پڑھیں، اس کا مطلب سمجھے اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اور میں اگلے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری خلیل الرحمان صاحب۔